اردو ناول اباقہ قسط نمبر 65۔ سلطان جلال ٹیلوں کے درمیان ایستادہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر سلطان کو سلام کیا اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کیا اطلاع لائے ہو سلیمان؟ سلطان جلال نے پوچھا۔ سلیمان نے رنجیدہ لہجے میں کہا، سلطان، خبر کچھ اچھی نہیں۔ اباقہ شیخ نجدی کے محل میں پہنچا تھا جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ جزیرے کے سب سے بدنام عقوبت خانے میں ہے۔ اس پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے سلیمان کی آواز بھرا گئی۔ سلطان جلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اور کوئی خبر؟ اس نے سلیمان سے پوچھا۔ کچھ نہیں سلطان، سلیمان نے سر جھکائے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر رنج و الم کے گہرے سائے تھے۔ سلطان جلال بغور سلیمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بولا، سلیمان، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے شہر بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر سکوں۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہوا ہے سب بتاؤ۔ سلیمان نے پہلے تو پس و پیش سے کام لینے کی کوشش کی، مگر جب اس نے سلطان کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھے تو بولا، سلطان معظم، نبیلہ 2 روز بعد عمر کے محل میں چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ سلطان کے سامنے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ سلطان اپنی جگہ کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی اہم فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے چوبدار کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ سردار یورق کو خیمے میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سردار یورق اندر داخل ہوا اور سلام کر کے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ سلطان جلال نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولا، سردار یورق، اباقہ شیخ نجدی کی قید میں ہے اور نبیلہ کا باپ اسے امر کے سپرد کر رہا ہے۔ ہمیں اب حرکت میں آنا ہوگا، اباقہ کو قید سے چھڑانے کے لیے اور نبیلہ کو بچانے کے لیے۔ تم فوراً 2 دستے تیار کرو۔ جو حکم سلطان معظم، یورق سر جھکا کر بولا۔ سلطان نے کہا، دونوں دستوں میں 10 گھڑ سوار ہوں۔ ایک دستے کی قیادت تم کرو گے اور دوسرے کی میں۔ میری ذمہ داری اباقہ کو قید خانے سے چھڑانا ہے، جبکہ تم نبیلہ کو قبا خانے سے نکالو گے۔ یہ دونوں کام ہر قیمت پر ہونے چاہیے۔ یورق جوش سے بولا، سلطان معظم، جو کام آپ نے کہہ دیا وہ کام ہو گیا۔ اگر یورق کی زندگی نہ چلی گئی تو نبیلہ ہر صورت میں اس قبا خانے سے نکلے گی اور یہاں پہنچے گی۔ سلطان نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اپنے دستے میں مارینہ کو بھی شامل کر لو۔ وہ نبیلہ کی سہیلی کے روپ میں قبا خانے میں جائے گی اور اس سے مل کر اسے تمام صورتحال بتا دے گی۔ اگر حالات سازگار ہوں تو وہ دونوں خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل آئیں۔ اس طرح خون خرابے کا امکان کم ہو جائے گا۔ جو حکم سلطان معظم۔ سلطان نے کہا، نبیلہ کو نکالنے کے بعد تم کھاڑی کے جنوبی ٹیلوں میں پہنچ جاؤ گے۔ میں بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر وہیں پہنچوں گا۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ یورق نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان جلال بولا، بس ٹھیک ہے، اب تم فوراً چلنے کی تیاری کرو۔ اسی روز سہ پہر کے وقت سلطان جلال اپنے 10 سواروں کے ساتھ کھاڑی کے جنوبی ٹیلوں میں موجود تھا، لیکن اباقہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سلطان جلال منصوبے کے مطابق قید خانے پہنچا تھا، لیکن وہاں سے معلوم ہوا تھا کہ اباقہ کو یہاں سے لے جایا جا چکا ہے۔ کہاں لے جایا جا چکا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ ہاں، یہ اندازہ ہوا تھا کہ اسے اور کچھ دوسرے قیدیوں کو عبرتناک طریقے سے سزائے موت دی جائے گی۔ ان اطلاعات کے بعد سلطان جلال ان ٹیلوں میں پہنچ گیا تھا اور بے چینی سے سردار یورق کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چند گھڑ سوار انہیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔
سلطان جلال انہیں بغور دیکھنے لگا۔ سلیمان اور مارینا کو وہ دور سے بھی پہچان سکتا تھا، مگر نبیلہ ان میں نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سردار یورک اپنا گھوڑا سلطان کے سامنے روک کر اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ وہ اس وقت جنگی لباس میں تھا، آہنی خود اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سلطان معظم، نبیلہ اس قبا خانے میں موجود نہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر کہیں آج کوئی زبردست تماشا ہو رہا ہے، اور شہر کی بیشتر آبادی تماشا گاہ میں گئی ہوئی ہے۔ نبیلہ کو بھی اس کا باپ وہی لے گیا ہے۔ رحمانی بابا جو سلطان کے دستے میں شامل تھا بولا، سلطان معظم، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ یہ وہی تماشا ہے جس کے بارے میں ہمیں قید خانے سے معلوم ہوا ہے۔ یہاں شیخ نجدی کے مجرموں کو سر عام اور عبرتناک سزا دی جاتی ہے، اور شہر بھر کے بے فکر ہولناک مناظر دیکھنے کے شوقین وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس مقتل تک لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو شیخ نجدی کا اصل روپ دیکھنے کو ملے گا۔ سب کے چہروں پر سنسنی دوڑ گئی۔ سلطان نے سر ہلا کر رحمانی بابا کو اجازت دی، اور وہ انہیں لے کر شمار کی طرف چل نکلا۔ جلد ہی اونچے نیچے ٹیلوں کے عقب میں شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا کسی جگہ بے شمار افراد ایک جگہ جمع ہیں۔ سلطان جلال اور رحمانی بابا سمیت وہ سب گھوڑوں سے اتر گئے اور انہیں ایک جگہ باندھ کر پیدل آگے بڑھنے لگے۔ چند گھاٹیاں پار کر کے جب وہ نشیب میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے واہ رہ گئی۔ ایک کھلے میدان میں ہزاروں افراد جمع تھے۔ یہ وسیع و عریض میدان دائرے کی شکل میں تھا اور زمین کھود کر بنایا گیا تھا۔ اس کی شکل ایک بڑے پیالے کی سی ہو گئی تھی۔ اس پیالے میں رنگ برنگے کپڑے پہنے ہزاروں مرد و زن جمع تھے۔ میدان کے درمیانی کھلی جگہ پر ایک بڑا سا آہنی جنگلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جنگلہ کوئی 5 گز بلند اور دائرے کی شکل میں تھا۔ دائرے کا قطر 20 گز رہا ہوگا۔ جنگلے کے بیچوں بیچ ایک ستون نظر آ رہا تھا۔ اس کی اونچائی قریباً 10-11 گز تھی۔ یہ ستون دراصل کسی درخت کا سیدھا تنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کوئی شخص اس تنے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے چڑھا نہیں جا رہا۔ اور تب ان کی نگاہ نیچے گئی۔ تنے کے نیچے چند جانور کھڑے تھے۔ اتنی دور سے بھی وہ انہیں صاف پہچان سکتے تھے۔ وہ شیر تھے۔ ان کی دمیں تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور سرخی مائل سنہری بدن دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک شیر تھا اور 2 شیرنیاں۔ ایک شیرنی اچھل اچھل کر تنے سے چمٹے ہوئے ننگ دھڑنگ شخص تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تب انہوں نے سلیمان کی سسکیاں سنی۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا سلیمان؟ سردار یورک نے پوچھا۔ رحمانی بابا بولا، وہ شخص جو آپ کو درخت کے تنے سے چمٹا نظر آ رہا ہے سلیمان کا ساتھی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو محنت کشوں کی بستی سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور سلیمان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انہیں موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ درخت کے تنے سے چمٹا ہوا شخص پھسل کر تیزی سے نیچے آیا، لیکن پھر ہاتھ پاؤں چلا کر اوپر چڑھنے لگا۔ پوری تماشا گاہ کہکہوں سے گونج اٹھی۔ رحمانی بابا بولا، درخت کا یہ تنا جو زمین میں گاڑا گیا ہے بغیر چھلکے کے ہے۔ اس کی ملائم سطح پر ایک روغن مل دیا گیا ہے۔ قیدی سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس تنے پر چڑھ کر بھوکے درندوں سے اپنی جان بچا لے۔ مصیبت کا مارا شخص موت سے بھاگنے کے لیے زور لگا کر تنے پر چڑھ جاتا ہے، لیکن چکنی سطح کی وجہ سے وہ زیادہ اوپر نہیں جا سکتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کوشش کے باوجود نیچے پھسلنے لگتا ہے۔ پھر جب وہ محسوس کرتا ہے کہ شیر چھلانگ لگا کر اسے گرا دے گا اور پھاڑ ڈالے گا، تو وہ پھر زور لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ صورتحال خاصی مضحکہ خیز ہوتی ہے، اور وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ اس دوران درخت پر چڑھا ہوا شخص ایک بار پھر پھسلتا ہوا نیچے آنے لگا۔ موت کے خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے چل رہے تھے، لیکن وہ بتدریج نیچے آ رہا تھا۔
تماشائیوں کے قہقہوں سے وسیع و عریض تماشا گاہ گونج رہی تھی۔ پھر شیرنی نے اچھل کر قیدی کو پنجہ مارا اور وہ ہاتھ پاؤں چلاتا زمین پر گرا۔ چاروں طرف گھومتے درندے اس پر جھپٹے اور اس کا جسم چیر پھاڑنے میں مصروف ہو گئے۔ درندگی کا یہ مظاہرہ ان سے کم و بیش 250 گز دور ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ سن رہ گئے۔ مارینا اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جب قیدی کے ٹکڑے درندوں کے پیٹ میں پہنچ چکے اور اس کی ہڈیاں بھی پہلے بد نصیبوں کی طرح پنجرے میں بکھر گئی تو ایک اور قیدی کو میدان میں لایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی مارینا چلا اٹھی، یہ تو اباقہ ہے۔ مارینا کے ساتھ ساتھ سردار یورک کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اباقہ بھی ان قیدیوں میں شامل ہے۔ سلطان جلال اور رحمانی بابا کو یہ بات قید خانے سے معلوم ہو چکی تھی، مگر انہیں بھی اباقہ کو دیکھ کر کچھ کم صدمہ نہیں ہوا۔ یورک چیخ کر بولا، سلطان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اباقہ ہے۔ سلطان کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ وہ گھمبیر آواز میں بولا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ مارینا نے اپنا نچلا ہونٹ اتنے زور سے دانتوں میں دبا رکھا تھا کہ خون نمودار ہو گیا تھا۔ اس کی اشک بار نگاہیں تماشا گاہ پر مرکوز تھی۔ وہاں اباقہ دھیمے قدموں سے جنگلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اور اس کا کشادہ سینہ، اس کے توانا بازو۔ مارینا کی نگاہیں اس کے سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں یہ اباقہ تھا، اس کا محبوب، اس کے خواب دیکھنے والا، اس کی چاہت میں دیوانہ، اس کی ایک مسکراہٹ کا طلبگار، اور وہ ناکام اور مایوس موت کی طرف جا رہا تھا، کبھی نہ واپس لوٹنے کے لیے۔ اب کبھی وہ حسرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی اسے تنگ نہیں کرے گا، اب کبھی اس کے لبوں پر معصوم سوال نہیں مچلیں گے۔ ہاں سب کچھ ختم ہو رہا تھا، شاید۔ اباقہ نے میدان میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ تین اطراف انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور ایک جانب عمودی چٹانیں۔ یہ ایک گول میدان تھا۔ کچھ فاصلے پر شیطان کی شبیہ والے سیاہ پرچم لہرا رہے تھے۔ مشرق کی طرف کچھ بلندی پر طاؤس کا ایک بہت بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ ایسے چھوٹے اور بڑے مجسمے اباقہ نے جزیرے پر کئی جگہ دیکھے تھے۔ شیطان پرست طاؤس کو مقدس سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ اباقہ نے ہجوم پر ایک نظر دوڑائی۔ اسے مرد و جن کے ہجوم میں بچے کہیں نظر نہیں آئے۔ غالباً یہ ہیبت ناک تفریح صرف بڑوں کے لیے مخصوص تھی۔ سامنے میدان کے بیچوں بیچ ایک گول آہنی جنگلہ رکھا تھا۔ پہرے دار نیزوں کی انیاں اس کی پشت سے لگائے عقب میں چل رہے تھے۔ اباقہ کا جسم زخموں سے چور تھا اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اسے چلنا تھا۔ جب تک جسم میں جان تھی چلنا تھا۔ آہنی جنگلے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر دو سپاہیوں نے دروازہ کھول کر پھرتی سے اسے اندر دھکیل دیا۔ پنجرے میں چاروں طرف جسموں کے ادھ کھائے ٹکڑے اور آنتیں بکھری ہوئی تھی۔ درندوں کے جسموں سے اٹھنے والی بو اس منظر کو اور بھی قریب بنا رہی تھی۔ اباقہ کو دیکھتے ہی خونخوار درندے غرانے لگے۔ ان کی دمیں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ اباقہ نے اپنے سامنے درخت کے تنے کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ تنا یہاں کیوں گاڑا گیا ہے۔ اس نے چند قدم بھاگ کر چھلانگ لگائی اور تنے سے لپٹ گیا۔ تنے کی سطح چکنی تھی، لیکن وہ تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا کر اوپر چڑھنے لگا۔ اس سے پہلے قراقرم میں وہ تنے پر چڑھنے کا ایک ایسا مقابلہ جیت چکا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف اور نہایت سنگین تھی۔ تنے کی سطح پر روغن ملا گیا تھا اور نیچے خوناشام درندے اس کے منتظر تھے۔ انتھک کوشش سے اباقہ کوئی 7 گز اوپر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی اور جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ یہ پسینہ اس کے کام کو اور مشکل بنا رہا تھا۔ ابھی تنے کا بالائی سرا کوئی 4 گز اوپر تھا۔
آخر اباکا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ تماشا گاہ پر خاموشی چھائی تھی۔ آج تک کوئی قیدی اتنی بلندی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اب تماشائی منتظر تھے کہ تماشا شروع ہو اور قیدی ہمت ہار کر نیچے پھسلے، اور واقعہ اب اباکا کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ لیکن وہ جد و جہد ترک کرنے والا شخص نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے باہر کی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریوں سے لڑنا بھی سکھایا تھا، اور وہ لڑنا جانتا تھا، آخری وقت اور آخری سانس تک۔ جب وہ پھسلنے لگا تو اس نے اپنے دانت بے انتہا مضبوطی کے ساتھ تنے کے اندر گاڑ دیے۔ اس کے جسم ساکت جان بچانے کی یہ انوکھی ترکیب تھی۔ سانسیں درست کرنے کے بعد اس نے ایک اور زبردست کوشش کی اور تنے کے بالائی سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تماشائیوں کی نگاہیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ اباکا نے تنے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر اس نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور قلع بازی کھاتا ہوا جنگلے سے باہر گرا۔ تماشائیوں نے سمجھا اتنی بلندی سے گر کر اب وہ پھر نہ اٹھ سکے گا، لیکن جب پہرے دار نیزے تھامتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پہرے داروں نے اسے گھیرنا چاہا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی سے ایک پہرے دار کا نیزہ چھینا اور دستے کے کمانڈر کو زخمی کر کے دروازے کی طرف بھاگا، مگر اس وقت دروازے سے کوئی 2 درجن نیزہ بردار اندر گھس آئے۔ وہ سب کے سب زرہ پوش اور مسلح تھے۔ دوسری طرف اباکا کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس کا جسم بھی زخموں سے چور تھا۔ یہ لوہے اور انسانی گوشت کا مقابلہ تھا۔ پیچھے آنے والے پہروں نے 2 نیزے دور سے پھینکے۔ ایک نیزہ اباکا کی ران میں لگا اور وہ لڑ کھڑا کر گرا۔ آگے والے نیزہ برداروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور لاتوں گھونسوں سے انتہائی بے دردی سے مارنے لگے۔ ضربے ایک تواتر سے اباکا کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ مجمع میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ زرہ پوش سپاہیوں کو ان کی سفاکی پر دل کھول کر داد دے رہے تھے۔ جلد ہی اباکا کے جسم کا چپا چپا خون اگلنے لگا۔ وہ بے سدھ ہو گیا تو اس کے ہاتھ آہنی زنجیر میں جکڑے گئے اور صحت مند سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے میدان کی شمالی جانب لے گئے۔ یہاں ایک مزین کرسی پر شیخ نجدی پورے جاہو جلال سے فروکش تھا۔ اس کے مصاحبین سرخ کرسیوں کی 2 قطاروں میں بیٹھے تھے۔ شیخ نجدی نے بلند آواز میں کہا، قیدی، تو نے ہمیں اور ہماری رعایا کو اپنی اچھل کود سے لطف اندوز کیا۔ اس کے صلے میں تو ہم سے اپنی مرضی کی موت مانگ سکتا ہے۔ اباکا نے اپنا خون آلود چہرہ اٹھایا۔ اس کے اندر نفرت کا جوالا مکھی دہک رہا تھا۔ وہ آہنی ہاتھوں کی گرفت میں گرج کر بولا، ذلیل کتے، تو مجھے موت دینے والا کون ہوتا ہے؟ میں اسی وقت مروں گا جب میری سانسیں پوری ہوں گی، اور اس طرح مروں گا جیسے میرا خدا چاہے گا۔ شیخ نجدی کے لیے ذلیل کتے کا خطاب سن کر اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سب چلانے لگے، مارو اسے، مار ڈالو اسے۔ زرہ پوش سپاہیوں نے ایک بار پھر اباکا کو ٹھوکروں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ ادموا ہو گیا تو اسے بغلوں میں ہاتھ دے کر پھر کھڑا کیا گیا۔ اباکا لوگوں کی طرف انگلی اٹھا کر چلایا، میری بات سنو، میری بات سنو، ہوش میں آ جاؤ۔ یہ شیخ نجدی، یہ غلیظ جانور تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم نے اس کے خلاف تلوار اٹھا کر جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ یہ تمہیں فریب دے رہا ہے، اس کی فطرت وہی ہے، یہ تمہیں دھوکے سے مارے گا۔ ہوش میں آؤ، رزق دینے والی وہ قدرت ہے جو آسمانوں پر موجود ہے، اس سے ڈرو، اس سے نہ ڈرو۔ اباکا کوئی مقرر نہیں تھا، وہ بات بھی اچھی طرح نہ کر سکتا تھا، مگر وحشت کی فراوانی میں اس کی زبان کے بلار کے بول رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی تقریر کا اثر الٹا ہوا تھا۔ تماشائی اس کے ہر فقرے پر قہقہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ پھر 2 آدمیوں نے اباکا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور باقی اسے کھینچتے ہوئے شیخ نجدی سے دور لے گئے۔
میدان کے درمیان میں لے جا کر اسے پھر مارنا شروع کر دیا گیا۔ اسے مارنے کے لیے کند چیزیں استعمال کی جا رہی تھی، مبادا وہ جلدی نہ مر جائے۔ اسے لاٹھیوں، ڈھالوں، آہنی خودوں اور زنجیروں سے مارا جا رہا تھا۔ یہ ایک دلدوز منظر تھا۔ اباقہ کے ہاتھ بندھے تھے اور وہ بار بار پشت کے بل گرتا تھا۔ سلطان جلال، سردار یورک، رحمانی بابا، سلیمان اور مارینا ٹیلوں کے عقب سے یہ ہولناک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اور سب جانتے تھے کہ اب اباقہ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر جذبات سے مغلوب ہو کر وہ میدان میں کودتے، سینکڑوں سپاہی ان کی دچھیاں بکیر دیتے۔ مرنا تو جلد یا بدیر انہیں بھی تھا، لیکن وہ موت کو اتنا ارزاں نہیں چاہتے تھے۔ وہ شیخ نجدی اور اس کی طاغوتی مملکت کو خاکستر کر کے مرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے پہاڑ جیسے حوصلے اور سمندر جیسے ضبط کی ضرورت تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھے، پتھروں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ آخر اس خاموشی میں سلیمان کی غمناک آواز ابھری، اے میرے مولا، اپنے اس بندے کی مشکل آسان کر دے، اگر اسے مرنا ہے تو اسے جلد موت دے۔ سلیمان کی یہ دعا اباقہ کے لیے تھی، لیکن یہ دعا جب مارینا کے کانوں میں پڑی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، خاموش ہو جاؤ، وہ نہیں مر سکتا، وہ زندہ رہے گا، تم دیکھنا وہ زندہ رہے گا، وہ اباقہ ہے، اباقہ ہے وہ۔ مارینا کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ دور نیچے اباقہ کو مارنے والے اب الٹے نیزوں سے اسے پیٹ رہے تھے۔ اباقہ اٹھ اٹھ کر گر رہا تھا۔